السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر کا واقعہ سنانے والا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ نصیحت کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو ایک دشمن اللہ کے نبی کے طاق میں تھے کہ کب موقع ملے نعوذ باللہ اور ان سے میں قتل کروں یا ان کو پریشان کرو۔ تو یہی واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ سنیں، بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں۔ برائی کے بدلہ میں بھلائی۔ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں برائی سوچے یا برائی کرے تو آپ ان کو اچھائی سے بھلائی سے بدلہ دیں۔ آپ ان کو اگر آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو آپ برائی سے بدلہ نہ دیں، برائی نہ کریں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا ایمان آپ کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ۔ جو جیسا کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس واقعہ کو سنیے، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور انشاءاللہ نصیحت حاصل کرے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، یعنی ایک جگہ ٹھہر گئے پیڑ کے نیچے۔ سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص آپ کی طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہیں اور سو رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، ونعوذ باللہ وہ لپکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار سونت کر حملہ کر ارادہ کر لیا، یعنی کہ تلوار نکال کر کے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب حملہ کروں گا۔ ایک دم ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملہ کا ارادہ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک جانی دشمن تلوار لے کر حملہ کرنے کے ارادے میں کھڑا ہے۔ وہ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ پوری طرح قابو پا چکا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ میں اب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا غالب ہو گیا ہوں، اب میں ان کو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دشمن کو یہ سوچ تھا قابو پا، اور آپ آفن فانن، اب آفن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کر دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا۔ اب وہ یہ ارادہ کر لیا کہ آج اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ وہ دشمن کہہ رہا تھا اللہ کے نبی سے کہ اب بتا تمہیں کون بچائے گا، وہ اتنا گھمنڈ میں آ گیا۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا رب، میرا اللہ بچائے گا۔ اس کے آگے سنیے کیا واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میرا رب، میرا اللہ بچائے گا، تو وہ دشمن جو ہے نا ہکا بکا رہ گیا، ہمت پست ہو گئی، اس کی ہمت
یہ بات سن کر کہ میرا اللہ بچائے گا، میرا رب بچائے گا، وہ شکست کھا گیا، اس کی ہمت پست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے، اتنے گھبرا گئے وہ اس بات کو سن کر کہ میرا رب میرا اللہ بچائے گا، کہ ان کا ہاتھ پیر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ صرف اتنا کہنے پہ کہ میرا رب میرا اللہ بچائے گا، اتنا کہنے پہ ہکا بکا رہ گیا، ہمت پست ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار اٹھائے اور اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے کہہ رہا ہے، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس نے خوشامد شروع کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گرانے لگا وہ، اور لڑکھڑائی زبان سے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کی زبانیں لڑکھڑائی اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب وہ قدموں میں گر گیا، اب وہ کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو تلوار لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ بہت نصیحت بڑی ویڈیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ دیکھیے یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے اڑوس پڑوس، رشتہ دار، بھائی سے اگر کوئی ایسی معاملہ پیش ہو جائے تو آپ معاف کر دیں، اللہ کے واسطے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ دیکھیے کہ جو دشمن اللہ کے نبی کو جان لینے کے لیے کھڑا ہے کہ اب میں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صرف اللہ کا نام لیتے ہی ان کے تھر تھر ہی کانپ گئے، ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئی، ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے معاف فرما دیا۔ آگے سنیے، اور اس پر اسی مہربانی کی وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور وہ انسان کہا کہ اے اللہ کے نبی آج سے میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، غلام بن گیا میں آج سے۔ اور اللہ کے نبی غلام بن گئے ان کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس غلام بن گئے، غلام بن کر زندگی کاٹنے لگا وہ۔ اب اس میں سوال دیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر اپنے اوپر کیا پڑتا ہے؟ جواب کمنٹ میں آپ دیجیے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا اثر دوسروں پر کیا پڑتا ہے؟ سوچ سمجھ کر کے اس کا بھی جواب آپ کمنٹ میں دیجیے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا معاملہ دشمن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا بھی جواب آپ کمنٹ میں دیجیے گا۔ سفر، طاق، حملہ، ارادہ، غرور، قابو، آنن، فانن، اطمینان، اثر، خوشامد، معاف، نرم کے معنی بتاؤ۔ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو
یہ حدیث سے یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے ایک دوسرے مسلمان بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی ثواب کے حقدار بن جائے اور ان کے ذریعے سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکی بڑھ جاوے اور وہ بھی نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس واقعہ کو سن کر کے پڑھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے طرف سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کا بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے، کاروبار سے پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے، بیماری سے پریشان ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے اور ان کے پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔